بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب عمل ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والا عمل، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا عمل اور اللہ رب العزت کی غیبی خزانوں کو انسان کی طرف متوجہ کرنے والا غیبی عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ قرآن پاک کا لفظ ہو یا قرآن پاک کی آیت ہو، قرآن پاک کی سورت ہو، ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورت میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ صدقے دل سے اس کا عمل کریں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، رب کائنات کی قسم اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی تکالیف کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، مٹھی بند کر کے اللہ کے اس نام کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے، مٹھی بند کر کے 12 مرتبہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس آیت کا عمل کر سکتے ہیں، اور ہاتھ کی انگلیوں پر 12 مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں اور مٹھی بند کر کے اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کی آیت کا عمل، ایک قرآن پاک کی سورت کا عمل، ایک اللہ کے پیارے نام کا عمل۔ قرآن کی سورت ہو یا قرآن کی کوئی آیت ہو یا اللہ کا پیارا نام ہو، صدقے دل سے کیا جائے، پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ کیا جائے اور بہترین طریقے سے کیا جائے تو انسان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اس ایک عمل کے ذریعے سے، اس ایک وظیفے کے ذریعے سے، اس ایک وظیفے کے ذریعے سے انسان کی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہے کہ یا عزیزوں کو مٹھی بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے آگے چل کر آپ کو بتا دوں گا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 12 مرتبہ کون سی سورت پڑھنی ہے؟ معزز سامعین کرام، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، یہ والی سورت ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور مٹھی بند کر کے 12 مرتبہ کون سی آیت پڑھنی تھی؟ تو وہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت ہے۔ معزز سامعین کرام، اب اس کا ورد کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے؟ پہلے کون سا اللہ کا نام پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں یا قرآن پاک کی سورت پڑھیں، سب کچھ آگے چل کر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک ہی التماس ہے، وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی مقدر بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے۔ حالات کو بدلنے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب اور خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب معراج میں
اگر آپ درود پاک کا ورد ہی کریں تو ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس درود پاک سے دور ہو جائے گی۔ شب معراج ہو یا شب برات ہو، رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ 3 مرتبہ ہی کیوں، 3 مرتبہ سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو جامعہ ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، حبیب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام خود ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے کاموں کو خود کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اب پڑھنا کتنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تلفظ بھی صحیح ہے آپ کا، اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا بھی ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آمنہ کے لال پر آپ یہ گلدستہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں گے۔ جب آپ یہ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں گے، رب کائنات کی قسم پھر آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تسبیح جس سے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورت آپ نے 21 ٹائم صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ،
یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔